نہایت ہی محترم المقام جناب چودھری شمس الدین گجر صاحب اور محترم علامہ قاری وسیم صاحب اور آپ تمام احباب جن کو میں جانتا بھی ہوں جن کو نہیں بھی جانتا، آپ تمام احباب خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق بخشی، اتنا خوبصورت پروگرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے سلسلے میں آپ نے منعقد کیا۔ مالک کائنات آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے اس پورے علاقے اور آپ تمام حاضرین پہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اچھا، اس کی ڈبلنگ بند کر دیں، تھوڑی سی سمجھ نہیں آئے گی باقی سب احباب کو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن جو اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، یہ بات حق ہے۔ بولیں یہ بات حق ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ اچھا، آج کی جو میری آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اس میں ہم نے یہی سمجھنا ہے بس کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، اس کی کیا شکل صورت ہوگی۔ تو زیادہ لمبی گفتگو وہ نہیں میں کرتا، نہ مجھ سے کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹ آدمی ہوں۔ تو ہمارا ایک اپنا یونیورسٹی کا ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کے مطابق تھوڑی سی، مگر اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ مکمل طور پہ کوپریٹ کرنا ہے، پورا کانشیس ہو کے باتوں کو سمجھنا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، یہ بات حق ہے۔ اچھا، اب یہ سورہ اعراف ہے، قرآن پاک میں سورہ اعراف، اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اعمال کا تولا جانا اللہ نے فرمایا یہ حق ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ کیا وہاں اللہ رب العزت نے کوئی بڑا میدان معاشر کے مطابق کوئی بہت بڑا ترازو رکھا ہوگا، جس میں ایک طرف کوئی 10 20 ٹن کے وٹے ہوں گے؟ اور سوال تو ذہن میں آتا ہے نا، آتا ہے کہ نہیں، کہ یہ تو بات حق ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کیسے تولا جائے گا؟ کیسے تولا جائے گا؟ بات سمجھ رہے؟ اعمال کو تولا جائے گا۔ اچھا، عربی زبان میں ہر وہ چیز جس کے اوپر کسی شے کو تولا جائے، کسی شے کو تولا جائے، یہ جو لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے والوزن، اس کا معنی صرف تولنا ہی نہیں ہے، اس کا معنی ہے پرکھنا۔ یہ بھی اس کا معنی ہے کیا؟ پرکھنا، ٹٹولنا، پرکھنا، تولنا، یہ سارے اس کے اندر معنی ہیں۔ اچھا، اب لازم بات ہے کہ عربی زبان کا یہ ویسے بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کے اوپر کسی شے کو تولا جائے یا جس کے اوپر کسی شے کو پرکھا جائے، اس کو کہتے ہیں میزان۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ میزان۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا نا، آقا علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، اللہم اعوذ بک من المیزان یا یوم المیزان، اس طرح کی، واقنا عذاب المیزان،
اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوئے، وقنا عذاب المیزان۔ تو بس اب میرا خیال ہے اب آپ ادھر ادھر نہیں، اب آپ میری بات سنتے رہیں، لائٹ آئے تو بھی فابہا، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اب بات سنتے رہیں۔ اچھا، کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ میزان۔ اچھا، اس میزان کو اردو زبان میں کہتے ہیں ترازو۔ کیا کہتے ہیں؟ ترازو۔ سادے سادے انداز میں، بس بات سمجھنی ہے نا، لمبا چوڑا زور لگانا مقصد نہیں، بات سمجھنا مقصد ہے۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کنڈا یا ترکھڑی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسی کو ہی، جس کو آپ کنڈا کہہ رہے ہیں، جس کو آپ ترکھڑی کہہ رہے ہیں، اسی کو اردو میں ترازو کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں میزان کہتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا بھئی اعمال کو تولا جائے گا، تو لازم بات ہے کسی میزان پہ ہی تولا جائے گا نا۔ میزان کا ہونا تو لازم بات ہے، اگر میزان نہیں ہے تو تولا نہیں جائے گا جی، میزان نہیں ہے تو اعمال کا وزن کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے بٹھا دیے ہیں ادھر کرامن کاتبین، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں جی، قیامت کے دن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو وزن تو کیا جائے گا کسی میزان پہ، درست بات ہے، کسی میزان پہ کیا جائے گا۔ وہ میزان کیا ہے؟ اچھا، ایک منٹ کے لیے یہ ہم قرآن سے ہی سمجھیں گے کہ میزان کون سا ہوگا۔ تھوڑا سا یہ میزان کا کانسیپٹ میں چاہ رہا ہوں آپ کلیئر کر لیں۔ ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ ہر چیز کو جب تولا جاتا ہے، ہر چیز کو، اس کے لیے میزان الگ ہوتا ہے، یعنی ساری چیزوں کو تولنے کے لیے ایک ہی ترکھڑی نہیں ہوتی۔ آپ جس ترازو سے کھل چوکر اور اس لیول کی منوں کی چیزیں تولتے ہیں، سونا چاندی بھی اسی ترازو سے تولتے ہیں۔ بولیں، بدل گیا نا ترازو، میزان بدل گیا، چیز بدلی تو میزان بدلا۔ اب جس سے آپ سونا چاندی تول رہے ہیں، اسی سے آپ چینی گھی آٹا بھی تولتے ہیں؟ نہیں، پھر بدل گیا میزان، میزان بدل گیا۔ اب آپ نے سونا تولنے کے لیے الگ میزان رکھا، چینی گھی دال 5-6 کلو یہ جو کریانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے الگ میزان رکھا، منوں کی چیزیں آئیں تو ان کے لیے الگ میزان رکھا۔ آپ کسی ٹال پہ چلے جائیں جو اب کئی من، 40 50 من، اس سے بھی زیادہ، یا جہاں ٹنوں کے حساب سے چیزیں تولی جاتی ہیں، وہاں پہ میزان اور ہوگا، درست بات ہے؟ اب بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، ہم نے کہا جیسے جیسے چیز بدلتی جاتی ہے ویسے ویسے ترازو بھی بدل جاتے ہیں۔ اچھا، کئی چیزیں ایسی ہیں ان کو آپ نے جب پرکھنا ہو یا ان کو جب آپ نے خریدنا ہو تول کے نہیں لیتے۔ مثلا کیلا، آپ نے کیلا خریدنا ہے، ہمارے ہاں کیا رواج ہے، آپ جا کے بازار میں یہ نہیں کہتے 3 کلو کیلے دے دے، کیا کہتے ہیں؟ 3 درجن جی، 3 درجن۔ تو اب وہ درجن کیا ہے؟ وہ بھی وزن ہے، وہ بھی ایک معیار ہے۔ آپ ایک چیز خرید رہے ہیں، اس کا ایک معیار ہے، آپ کہتے ہیں 1 درجن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی یہ جو پرکھ ہے یا چیزوں کا تولنا ہے یا چیزوں کا فیصلہ کرنا، یہ بعض اوقات گن کے بھی ہوتا ہے، تول کے بھی ہوتا ہے اور گن کے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہی کیلا جو ادھر یا مالٹا جو ایک علاقے میں آپ گن کے لیتے ہیں، دوسرے علاقے میں آپ چلے جائیں، ممکن ہے وہاں یہ بھی تول کے ملے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب 5ویں بات میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا وزن بھی کیا جاتا ہے، ان کو تولا بھی جاتا ہے اور ان کو گنا بھی جاتا ہے۔ آپ کپڑا لینے جاتے ہیں، اس سے جا کے کہتے ہیں مجھے اپنا سوٹ دے دو، وہ یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب آپ کا کتنا وزن ہے، 39 کلو آپ کا وزن ہے تو 39 کلو سوٹ دے دیں۔ کیا کہے گا؟ میٹر کتنا میٹر؟ اب وہ جو چینی آٹا تولنے کے لیے میزان تھا، ہے یہ بھی میزان مگر اس کی شکل بدل گئی ہے یہ بھی میزان۔ اب وہ رکھتا ہے 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر، اس کے بعد ایک پیمانہ ہوتا ہے، آپ کو 4.5 میٹر 5 میٹر اتار کے دے دیتا ہے، جی یہ آپ کا سوٹ ہو گیا، درست بات ہے؟ تو چیز بدلی تو میزان بولیں بدل گیا۔ آپ اور آگے آ جائیں، اللہ رب العزت کا نظام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔
آپ اس بات کو ذرا بڑے لطف لیں گے اس بات سے، اللہ کا نظام تھوڑا سا مختلف ہے قاری صاحب، تھوڑا مختلف ہے۔ آپ کے اوپر فرض ہیں 5 نمازیں، کتنی؟ 5 نمازیں، آپ نے 3 پڑھی ہیں 2 چھوڑ دی ہیں، 3 پڑھی 2، اچھا اب فیصلہ یہ ہوگا جو 3 پڑھی ہیں ان کا ثواب دیا جائے گا تول کے، اور جو 2 چھوڑی ہیں ان کا گناہ دیا جائے گا گن کے۔ اللہ کا نظام ہے۔ 30 روزے فرض ہیں، آپ نے 20 رکھے ہیں، ان کا جو ثواب دیا جائے گا وہ بولیں تول کے، جو 10 چھوڑے ہیں گناہ دیا جائے گا گن کے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ نے زندگی میں 10 سال آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے 7 سال دی، 3 سال چھوڑ دیے، جو 7 سال دی اس کا ثواب ہوگا، اور جو 3 سال چھوڑے وہ گن گے۔ تھوڑا تھوڑا بات کو قریب قریب آ کے سمجھے۔ اچھا تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں انسان جب بات کرتا ہے، آپ نے کبھی سنا فلاں کی بات میں بڑا وزن ہے؟ سنا ہے جملہ فلاں کی بات میں بڑا وزن ہے؟ اب جس ترازو سے آپ نے آٹا چینی دال تولی ہے، یا جس پیمانے سے آپ نے کپڑا خریدا ہے، یا جس پیمانے سے آپ نے مالٹے کیلے خریدے ہیں، کیا بات کا وزن بھی اسی پیمانے کے مطابق کریں گے؟ نہیں، وہ ایک الگ ترازو ہے، وہ ایک الگ ترازو ہے، اس کو کہتے ہیں علم المنطق۔ وہ کیا ہے؟ منطق کا ایک علم ہے، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی بات میں کتنا وزن ہے، اس کے کلام میں کتنا وزن ہے، کتنی بھاری بات اس نے کی ہے۔ اچھا یہ شاعر شاعری کرتے ہیں، شاعری، آپ کہتے ہیں جی یہ جو شعر ہے وزن برابر نہیں ہے، شعروں کا وزن برابر۔ اب آپ نے جتنے پیچھے ترازو سارے ابھی تک آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، شعروں کا وزن کرنے کے لیے بھی وہی ترازو ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اس میں ردیف ہے، قافیہ ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کا ایک اپنا انداز ہے، تو وہ ایک ترازو اور میزان الگ ہو گیا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کی بہت ساری شکلیں تو دنیا میں پائی جاتی ہیں، جب تولنے کی بات ہے تو تولنے کے لیے بھی 8-10 قسم کے ترازو استعمال ہوتے ہیں جی۔ اب تولنے کے علاوہ کئی چیزوں کو ماپا جاتا ہے، کئی چیزوں کو گنا جاتا ہے، کئی چیزوں کو ہاتھ لگا کے پرکھا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، تمہیں پتا ہے سب سے بہترین میری امت میں کون سے لوگ ہیں؟ اب یہ بھی ایک پیمانہ دیا جا رہا ہے، یہ ترازو ہے، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں پتا۔ فرمایا جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کا چہرہ دیکھو تو اللہ اب یہ بھی ایک ترازو ہے، یہ بھی ایک پیمانہ ہو گیا نا۔ آپ چہرہ دیکھیں، چہرہ دیکھ کے جس کے چہرے پہ نور نظر آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھتے ہی آپ کے دل سے نکلے واہ میرے اللہ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت چہرہ بندہ مومن، 80-90 سال کی عمر ہو گئی ہے مگر چہرے کا نور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ کا ولی ہے، داتا علی اجویری ہیں، 900 سال گزر گئے، ادھر شاہ جہان اور بادشاہوں کے چرچے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ بھی تیری شان ہے۔ اب اس سارے ماحول سے آپ کو پتہ چلا نہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا، آپ پہچان گئے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ پیمانے ہو گئے نا، مختلف پیمانے ہو گئے۔ اب ان سارے پیمانوں کو آپ ذہن میں رکھیں، آ جائیں اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف۔ اللہ پاک نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے وہی اللہ ہے، والذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ فرماتا ہے میں نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے 2 چیزیں نازل کی، ہر امت کے لیے میں نے 2 چیزیں نازل کی، ایک میں نے ہر امت کو کتاب دی، ایک میں نے ہر امت کو میزان دیا۔ اللہ کا قرآن ہے بھائی کہ میں نے ہر قوم کو کتاب بھی دی اور ہر قوم کو میزان بھی دیا۔ اب آپ اگر سوچ رہے ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس میزان پہ ہمارے اعمال تولنے، اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے تقاضے کیا ہوں گے، اس کے کلو 2 کلو کا کیسے پتہ چلے گا، تو یہ تو ظلم ہے۔ اب بچے کو پتہ چلے بھئی سال کے بعد آپ کا امتحان ہے، اس کو کتابیں نہ دی جائیں پڑھنے کے لیے،
یا پورے سال کے بعد جو امتحان کا طریقہ ہے وہی نہ اس کو بتایا جائے تو بچے کا قصور ہے کوئی؟ وہ فیل ہو جائے گا۔ مگر قصور کس کا ہے؟ استاد کا، جس نے کتابیں نہیں دی، جس نے نظام نہیں دیا، جس نے پیپر پیٹرن نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے امتحان لینا ہے، یا اللہ امتحان جو لینا ہے تو پیٹرن کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اعمال کو توڑنا ہے تو میرے اللہ میزان کون سا ہوگا؟ وہ بتاتا ہے بھئی خبردار، میں نے ہر قوم کی طرف کتاب بھی بھیجی ہے، میزان بھی بھیجا ہے، کتاب بھی بھیجی ہے اور میزان بھی بھیجا ہے۔ اب دیکھیں تورات بدل گئی، تورات آج اپنی اصلی حالت میں موجود بولے نہیں ہے، انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود، زبور اپنی اصلی حالت میں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، سلیمان علیہ السلام کے صحیفے سارے بدل گئے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی امتوں نے کتابیں بدل ڈالی تھی تو میزان بھی توڑ دیے ہوں گے، کتابیں بدل ڈالی تو میزان بھی ان کے ختم ہو گئے، مگر اس امت کی کتاب سلامت ہے، اس امت کی کتاب سلامت ہے۔ کائنات میں قیامت تک کسی کی جرأت نہیں قرآن کے ایک زبر کو زیر کر دے، کوئی بدل سکتا ہے؟ تو جب کتاب سلامت ہے تو اس کا مطلب ہے میزان بھی سلامت ہے، اس کا مطلب ہے میزان بھی سلامت ہے۔ اگر قرآن سلامت ہے تو لوگوں وہ میزان جس کے مطابق قیامت کے دن فیصلے ہوں گے وہ میزان بھی سلامت ہے، وہ میزان بھی باقی ہے۔ جب تک قرآن باقی ہے تب تک میزان باقی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جب تک قرآن باقی ہے تب تک وہ میزان باقی ہے، نہ فنا قرآن کو ہے نہ فنا میزان کو ہے۔ تو اس امت کا، آخری امت کا قرآن بھی باقی ہے اور آخری امت کا میزان بھی باقی ہے۔ یہ بات تو اللہ کے قرآن سے ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب آ جائیں تیسری اور اہم بات۔ قرآن کا تو ہمیں پتہ ہے بھئی 30 پاروں کی کتاب ہے، الحمد سے لے کر والناس تک ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی کی قیامت تک اللہ رب العزت نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی کا حفظ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ نسلیں بخشی جائیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن کا تو پتہ ہے کہ یہ کتاب ہے، میزان کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ اب آ جائیں قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو پرکھا جائے گا، ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اعمال کو پرکھنے کے مختلف پیمانے ہوتے ہیں، ہزاروں پیمانے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پیمانہ یا اللہ تو بھی رکھ سکتا ہے، تو اپنی شان کے مطابق رکھے گا۔ تیسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ تو نے کہا ہزاروں پیمانوں میں سے جس کے مطابق قیامت کے دن میں نے فیصلہ کرنا ہے وہ دنیا میں موجود ہے، وہ دنیا میں موجود ہے۔ تین باتیں سمجھ آ گئی قرآن سے۔ اب چوتھی بات، یا اللہ قرآن سلامت ہے، میزان سلامت ہے، میرے مولا تو بتا میزان ہے کیا؟ تو بتا میزان ہے کیا؟ وہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں قیامت تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، آخری امت کے لیے میزان بنا کر میں نے اپنے رسول کی ذات کو بھیجا ہے۔ میرے رسول کی ذات میزان ہے، میرے رسول کی ذات میزان ہے، میرے رسول کی شخصیت میزان ہے، میرے رسول کی ذات تمہارے اندر ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے۔ قیامت کے دن کے فیصلے بہت بعد میں ہوں گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوٹلی نونا کا کوئی شخص اگر یہ سوچنا چاہے کہ قیامت کے دن میری بخشش ہوگی یا نہیں، وہ دنیا میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر اپنی نسبت کو جوڑے، خود کو اپنے گریبان میں سوچے، جو جتنا رسول پاک کے قریب ہوگا قیامت کے دن اتنی جلدی بخشا جائے۔ یہ میزان ہے، جو جتنا آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا وہ اتنا بخشا جائے گا۔ جس کی زندگی میں جو سمجھے کہ میرے دل میں حضور کی محبت بھی ہے، میں آقا کی نعتیں بھی پڑھتا ہوں، میں حضور کا میلاد بھی مناتا ہوں، میں آقا کا دیوانہ بھی ہوں، مگر دوسری طرف میں آقا کی سنت پہ بھی عمل کرتا ہوں۔ کیا میں آقا کی سنت پہ بھی عمل کرتا ہوں؟ میں نمازیں بھی نہیں چھوڑتا، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی ادا کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، آقا علیہ السلام کی سنت پہ بھی چلتا ہوں، اور میرے دل میں حضور کی محبت بھی ہے۔ جس کو یہ اطمینان ہو کہ
آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے حضور کے قریب ہے، بس وہ دنیا میں ہی سمجھ لے وہ بخشا بخشایا ہے۔ یہی معیار ہے، یہی معیار ہے، بس اسی کو سمجھ لیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے۔ صحابہ کرام، نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز، آقا علیہ السلام کسی قبیلے میں صلح کروانے کے لیے گئے، حضور گئے کسی قبیلے میں صلح کروانے کے لیے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کا وقت۔ اب یہ دیکھیں دو باتوں کو آپ نے سمجھنا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت اور آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت، دونوں چیزیں کسی ایک کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے دل میں محبت ہو مگر آپ کے جسم پہ سنت کا رنگ نظر نہ آئے تو وہ محبت دھوکہ ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ آقا فرمائیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ کہیں حضور محبت تو آپ سے ہے مگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ باپ سے آپ کہیں ابو جان بڑی محبت ہے، وہ کہیں بیٹا مجھے پانی پلا دو، نہیں ابو جی پانی نہیں پلا سکتا ہوں، جلا دی قسم میں بڑی محبت ہے۔ یہ محبت ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ کرام حضرت بلال حبشی اذان دیتے، اذان کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائیڈ پہ مسجد نبوی کے دائیں جانب ایک کھڑکی بنی ہوتی تھی، کھڑکی، حضرت بلال اذان پڑھتے تھے وہاں چلے جاتے کھڑکی میں۔ بڑی میں آپ کو پیاری ایمان افروز بات بتا رہا ہوں آج۔ اذان کا حکم شریعت نے دیا، اذان کا حکم دیا شریعت نے، یوں کہہ لیں کہ اذان عمل شریعت ہے، اذان عمل شریعت ہے۔ اب آقا علیہ السلام اذان سنتے، اپنے گھر میں وضو فرماتے، سنت ادا کرتے، اس کے بعد آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے، حجرہ مبارک سے جب باہر نکلتے، اب مسجد میں صحابہ کرام ہزاروں سینکڑوں صحابہ کرام ہوتے، بلال حبشی دیکھ رہے ہوتے، جیسے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے، اپنے حجرہ مبارک سے حضرت بلال حبشی دوڑ کے آتے، کھڑکی چھوڑ کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت شروع ہو جاتی، اقامت شروع ہو جاتی۔ صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا بھئی حضور آ گئے ہیں، صحابہ کو سمجھ آ جاتی کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب جیسے ہی حی علی الصلاۃ کا وقت آتا، ادھر سے آقا علیہ السلام داخل ہوتے، ادھر حی علی الصلاۃ ہوتی، سارے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی جو اہل سنت میں حنفیوں میں آپ حی علی الصلاۃ میں اٹھتے، حی علی الفلاح میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ساری زندگی صحابہ کا یہ عمل رہا، ساری زندگی صحابہ کا یہ معمول تھا۔ ادھر آقا داخل ہوتے، بلال حبشی حی علی الصلاۃ پہ پہنچتے، ادھر سارے صحابہ آقا کے استقبال میں کھڑے ہوتے، آقا کے ادب میں۔ تو اذان شریعت کا حکم تھا، اقامت شریعت کا حکم نہیں تھا۔ اقامت حضور کی محبت کے لیے صحابہ کہتے تھے، بھئی یہ بات سمجھنی ہے۔ اقامت تھی حضور کے محبت کے لیے، اقامت آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے ایک عمل تھا۔ اب صحابہ کھڑے ہو جاتے، آقا علیہ السلام ادھر سے تشریف لے آتے، حضور علیہ السلام آگے آ کے آپ نماز پڑھاتے۔ تو اقامت یہ حضور کی محبت کے لیے صحابہ کرام کا ایک عمل تھا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے۔ قیامت تک کے لیے حنفیوں نے، صوفیاء نے، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے کہا کہ وہ حضور کے استقبال میں ادب میں کھڑے ہوتے، آقا کے ادب کی یہ سنت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ قیامت تک کے لیے اہل سنت میں سنی مسجد میں آ کے حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو کر آج بھی ابو بکر و عمر کی سنت ادا کرتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب نماز کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ حضرت بلال حبشی، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گزارش کی حضور آپ مصلی پہ آ جائیں، آپ مصلی پہ تشریف لے آئیں۔ سارے صحابہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام کسی دوسرے قبیلے میں، ابوبکر صدیق آگے آتے ہیں مصلی پہ، اقامت ہوتی ہے، نماز شروع کر لیتے ہیں، سارے صحابہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کی تیاری نہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دوران نماز پیچھے سے آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ اب سارے صحابہ اللہ کے حکم پر اذان کی آواز سن کر مسجد میں چلے آئے۔ یہ کیا تھا؟ شریعت۔ یہ کیا تھی؟ شریعت، حضور کا حکم، آقا کا حکم، اللہ کے دین کا حکم، اللہ کے قرآن کا حکم۔ نماز پڑھتے،
اگلی بات یہ غور سے سنیں، یہ شریعت کا حکم نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام آئے، حضور نے ایک صف توڑی، دوسری صف توڑی، آقا علیہ السلام صف در صف آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لا رہے ہیں، آگے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو اچانک پتہ چل گیا کہ آقا آ گئے ہیں، آقا تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو بتانا تھا کہ آقا آ گئے ہیں، کیا کرتے؟ پتہ نہیں تھا کہ کیا حکم ہے، کیسے بتایا جائے۔ اپنی طرف سے ایک اجتہاد کیا، صحابہ کرام نے یوں اپنے ہاتھوں پہ تصفیق شروع کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصفیق، اپنے ہاتھوں پہ تصفیق شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ایک تو میں بڑی خوبصورت عقیدے کی بات کر دوں، عقیدے کی بات۔ آج لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی کی افضلیت پہ بات کرتے ہیں۔ اہل سنت کا میں عقیدہ بتا رہا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ساری حیات طیبہ میں، جب بھی آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نماز کا وقت آتا، اگر حضور موجود نہ ہوتے تو آقا علیہ السلام کے جانشین ابو بکر صدیق مصلی پہ آتے، ابو بکر صدیق مصلی پہ آتے تو حضرت جناب صدیق اکبر کا مصلی پہ آ جانا قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ حل کر گیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے بعد مصلی امامت پہ بھی اور منبر امامت پہ بھی کائنات کے امیر المومنین کے لیے بھی جو چناؤ کیا جائے گا وہ سب سے پہلا حق صدیق اکبر کا ہوگا۔ مسئلہ تو حل کر دیا تھا آقا علیہ السلام نے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ جھگڑے وہاں کے نہیں، یہ ہم نے خود بنائے۔ آقا علیہ السلام نے مسئلہ حل کر دیا تھا، ابو بکر صدیق مصلی پہ آتے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، جناب صدیق اکبر نماز میں اتنے مگن ہوتے کہ دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہوتی۔ صحابہ نے بتانا تھا کہ حضور آ گئے ہیں۔ اب وہ جو تصفیق تھی، آواز یوں ہاتھ بجانے کی آواز تھی، وہ بڑھتی گئی، اتنی آواز بلند ہو گئی کہ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ حضور آ گئے، جناب صدیق اکبر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ حضور آ گئے۔ میری بات غور سے سمجھے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، حضور آ گئے۔ اب یہ شریعت کا حکم نہیں تھا، یہ ہاتھوں پہ تصفیق کرنا یہ بھی شریعت کا حکم نہیں تھا، صدیق اکبر کو بتانا یہ بھی شریعت کا حکم نہیں تھا۔ اب جب حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا کہ لگتا ہے حضور آ گئے، جناب صدیق اکبر نے، حدیث کے الفاظ ہیں، یوں مصلی امامت پہ دوران نماز پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جناب صدیق اکبر نے، نماز جاری ہے بھئی، نماز جاری ہے، صحابہ کا امام مصلی پہ کھڑا، قبلے سے رخ پھر جائے تو نماز رہتی ہے، قبلے سے رخ پھر جائے تو نماز رہتی ہے، مگر یہ عام لوگوں کی نماز نہیں، صحابہ کی نماز۔ اللہ اکبر، روئے زمین پر گروہ انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین جماعت صحابہ کرام ہے، صحابہ کی نماز ہے۔ جناب صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، چہرہ پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں، نماز جاری ہے، سبحان اللہ، نماز جاری ہے۔ آقا علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، بھئی ابو بکر نماز ادا کر، آگے نماز پڑھاؤ۔ حضور نے اشارہ فرمایا، امامت بھئی جماعت مکمل کرواؤ۔ جناب صدیق اکبر ایک لمحے کے لیے آگے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے رسول نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، تیرا شکر ہے کہ تیرے رسول نے مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ کہہ کر جناب صدیق اکبر مصلی امامت سے پیچھے الٹے پاؤں، مصلی امامت سے۔ آپ وہ منظر یاد رکھیں، نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں ٹوٹی، نماز جاری ہے، ہاتھ بندھے ہیں، سارے صحابہ نماز میں، صدیق اکبر مصلی سے پیچھے۔ یہ صحابہ کی نماز ہے، کائنات کے سب سے اعلیٰ ایمان والے صحابہ کی نماز ہے کہ مصلی پہ امام ہی نہیں، جماعت پھر بھی جاری ہے، مصلی پہ امام نہیں، امامت پھر بھی جاری ہے، نماز پھر بھی جاری ہے۔ آقا علیہ السلام آگے آتے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، نہیں فرمایا، جہاں نماز تھی وہیں سے آقا علیہ السلام نے آگے نماز مکمل کروائی، حضور نے نماز مکمل کروائی۔ مگر بات سمجھنے والی یہ ہے، یہ عمل بھی شریعت کا نہیں تھا، صدیق اکبر کا پیچھے دیکھنا بھی شریعت نہیں تھا، مصلی سے پیچھے ہٹنا بھی شریعت نہیں تھا۔ اب یہ سارا شریعت نہیں تھا تو کیا تھا؟ یہ محبت تھی۔ یہ کیا تھی؟ محبت تھی۔ شریعت کے پیرالل، شریعت کے مقابل
ایک اور چیز جو اللہ نے نافذ کی ہے، نازل کی ہے، جس کو محبت کہتے ہیں لوگوں، یہ ایمان کی جان ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اگر حضور کا ادب نہیں ہے، عمل سارا قیامت کے دن عمل سمیت بندے کو اٹھا کے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ عمل وہی قبول ہے جس کے پیچھے شامل حضور کی محبت ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو لوگوں نماز بھی قبول نہیں۔ اب سنیں اگلی بات، بڑا ایمان افروز جملہ۔ نماز کے بعد آقا علیہ السلام صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، بھئی ابو بکر، میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ، میرے غلام صدیق اکبر، میں نے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو کیوں نہیں پڑھائی؟ بڑا تاریخی جملہ جناب صدیق اکبر کے، اس ایک جملے کا اگر وزن کیا جائے، خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے سارے اولیاء، صوفیاء، غوث، کتب، ابدال، ساری زندگی کے سب کے عمل جمع کیے جائیں، جناب صدیق اکبر کے اس ایک جملے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا بھاری جملہ صدیق اکبر کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں کون ہوتا ہوں آپ کی حکم عدولی کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ ابو قحافہ کے بچڑے کی کیا مجال کہ آپ کا حکم نہ مانے، مگر یا رسول اللہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کائنات کا سلطان پیچھے کھڑا ہو اور میں آگے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، حضور خوش ہوئے، فرمایا ہاں حق بات ہے، تم لوگوں نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ یہ وہ راز تھا، یہ راز تھا جس نے انہیں صحابی بنا دیا تھا، یہ وہ راز تھا جس کی وجہ سے وہ صحابی بنے۔ آج بھی قیامت تک کے لیے اگر کوئی شخص اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر جانا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں دو ہی چیزیں ہیں، دل میں حضور کی محبت ہو، کان پہ حضور کی سنت ہو، بس حضور کی محبت دل میں ہو اور حضور کے حکم، آقا کی شریعت ہمارے عمل میں ہو۔ آقا کی محبت ایمان ہے اور آقا کی سنت و سیرت یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ بس ان دونوں چیزوں کو تھام لو، اسی میں ایمان کی بھی بقا ہے، اسی میں اسلام کی بھی بقا ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی خیر ہے، اسی میں جنت کی ضمانت ہے، اور اسی میں آقا علیہ السلام کی شفاعت کی ضمانت ہے۔ وہ شفاعت، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے ایک جملے پہ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہی ذوق افزا، اب میرا گلا ٹھیک نہیں ورنہ میں آپ کو طرز لگا کے سناتا، کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، ادار لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ بڑا ہیوی جملہ، کہتے ہیں قیامت کے دن جب نیک لوگ صلحاء اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو ادھر گناہگار لوگ کھڑے ہو جائیں گے سر جھکا کے، حضور فرمائیں گے یا اللہ نیک نیکیوں کی وجہ سے جنت میں گئے، یہ گناہگار انہیں میری وجہ سے بھیج دے، انہیں میری وجہ سے بھیج دے۔ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو گناہگار لوگ ہوں گے گردنوں کو جھکائے ہوئے، وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارا تو عمل نہیں ہے، ہمارے پاس تو نمازیں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آقا، ہم تو چٹے کورے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آقا فرمائیں گے یا رسول، عرض کریں گے یا اللہ وہ جو نیک تھے وہ نمازوں کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، روزوں کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں چلے گئے، یا اللہ یہ جو رہ گئے ان کو میری وجہ سے بھیج دے، ان کو میری وجہ سے بھیج دے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پرہیزگاری بھی کہے گی کہ وہ جو حضور کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جانے کا مزہ ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے جانے کا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اس جملے سے آپ نتیجہ نکالیں کہ اگر نیکیاں ہیں مگر حضور کی محبت نہیں تو لوگوں بخشش کی کوئی ضمانت نہیں، بخشش کی کوئی ضمانت نہیں، لیکن اگر نیکیاں کم بھی ہیں مگر حضور کی محبت ہے تو بخشش کی ضمانت ہے۔
بخشش کی ضمانت ہے۔ آگے کہتے ہیں اشک شبر افو امت میں بہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ساری ساری رات امت کے غم میں اشک بہانے والے یا رسول اللہ اشک شبر افو امت میں بہیں، میں فدا یہ چاند اور اختر شماری، واہ واہ، کہتے ہیں میں قربان جاؤں کیسا چاند ہے کہ وہ ساری کائنات میں مشرق میں بیٹھے امتی کو بھی جانتا ہے، مغرب میں بیٹھے امتی کو بھی جانتا ہے، شمال میں بیٹھے امتی کو بھی جانتا ہے، وہ جنوب میں بیٹھے امتی کو بھی جانتا ہے، کائنات کے ہر امتی کو ایک ایک کو جانتا ہے، اور ایک ایک کے چہرے کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا اللہ جو بھی ہے تو میرا ہی، تو یہ بھی میرا۔ تو بس ایمان حضور کی محبت کا نام ہے، اسلام حضور کی اتباع اور اطاعت کا نام ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی پہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب دے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ